أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ المنافقون، اس سورت کا تعارف ہے التحذیرات الالہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں جن چیزوں سے، ان کا اس سورت میں تذکرہ ہوگا. پچھلی سورت میں ہے کہ اللہ جن چیزوں کے ذریعے پاک رکھتے ہیں مومنوں کو، یہاں ہے کہ اللہ بچاتے ہیں جس ذریعے سے، جن چیزوں سے مومنوں کو اس کا تذکرہ ہے. یعنی اگر پچھلی صورت میں جو چیزیں موجود ہیں اگر وہ اپنے پاس رہیں، ان عیوبات سے پاک نہ رہے تو پھر دین میلا کچیلا ہو جائے گا، نعوذ باللہ عیب والا ہو جائے گا، دیندار زندگی میلی میلی لگے گی. اور اگر یہاں جو اس صورت میں بیان ہونے والی چیزیں ہیں، مثلا منافقین، اگر ان سے نہ بچے تو پورے دین کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے اس صورت میں ان چیزوں کے تذکرے ہوں گے جس سے کم از کم دین اپنا محفوظ رہے گا. تو اس صورت کا دعویٰ یوں بنتا ہے: تحذیر عن المنافقین ہم اعداء الدین. خود بھی منافق نہ بنو اور منافقوں سے بچ کر رہو. یعنی منافقوں سے بچنے کی یہی صورتیں ہیں کہ منافق لوگوں سے اور منافق عادات سے بچ کر رہو، کیونکہ یہ دشمنان دین ہوتے ہیں، کہیں تمہیں بھی دشمنان دین نہ بنا دیں. کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ اندر سے اور ظاہر سے کچھ اور ہوتا ہے. جس طرح وہ آ کر کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی رسول ہیں. لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو گواہی کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ گواہی میں کم از کم جھوٹے ہیں، کیونکہ گواہی دل اور جان سے ہوتی ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنی گواہی میں اس لیے جھوٹے ہیں کہ اندر ان کے کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے. یہ گواہیاں اور قسمیں اٹھانے کی ضرورت ان کو کیوں پڑتی ہے؟ ان اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ. اصل میں انہوں نے اپنا منافقانہ کردار ادا کرنا ہے، تو یہ زبان کو اور باطونی قسم کی چالوں سے ان چیزوں کو یہ آڑ ہتھیار اور اپنی ڈھال بنانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ قسمیں نعرے اور یہ بظاہر جو ہے نا چاپلوسیاں کر کے ہم اپنا کفریہ مشن اندر ہی اندر چلاتے رہیں گے. تو یہ منافق کی خاص نشانی ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں آیا یہ جو گانے سننا ہے نا، ہر گناہ کا ایک نہ ایک اثر ہے. گانے سننے والا اندر کا منافق ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. پھر گانے سے بھی کچھ بہت بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں. گانا یہ فحاشی کے قبیل سے ہے، تو فحاشی میں کچھ چیزیں گانے سے بڑی ہوں گی اور کچھ چیزیں گانے سے چھوٹی ہوں گی. اس کا مطلب ہے ان میں ملوث ہونا بھی دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے، اور آدمی پورے دین اور سچائی کے ساتھ منافقانہ کردار ادا کر کے رہتا ہے پوری زندگی. تو لہذا ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے. تو کتنے انداز سے یہ صورت سمجھائے گی، یہ تو پھر صورت کے پڑھنے کے ساتھ تعلق ہے. البتہ یہ صورت کا تعارف ہے التحذیرات الالہیہ. منافق کیا ہوتا ہے؟ اس کو مال کی اور مفاد پرستی کی لالچ ہوتی ہے، اسے اپنے دین کی کوئی فکر نہیں ہے. تو اس لیے پھر مومنوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ دین اسلام اور اللہ کا ذکر پہلے ہو. بس یہ فارمولہ یاد رکھیں
مال اور اولاد یہ پہلے نہ ہو۔ مثلا کہ نماز آئی تو پڑھ لی، اصل تو کاروبار چلانا ہے نا، نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو۔ اولاد کی محبت میں کچھ بھی کر ڈالنا، لوگ اپنے فرقے بھی تبدیل کر دیتے ہیں، جہاں اولاد چلی گئی بڑے بھی اس کے پیچھے چلے گئے، انا للہ۔ یا اولاد مال قوم یہ پہلے اور اسلام بعد میں، یوں نہ ہو، ورنہ منافق کہلواؤ گے۔ چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو دین کا لیبل بندہ لگوا لے، تب بھی منافق ہے۔ یہ منافق جو ایسے ہوتے تھے، دین کا ایسا لیبل لگاتے تھے کہ اللہ کریم نے بھی فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے میرے پیغمبر ان کے جسم بھی تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے۔ یعنی منافق اپنے اوپر لیبل خوب دین کا جگاتا ہے، لیکن پورا کا پورا منافق ہے۔ پھر اللہ کریم نے کچھ حکم کر کے دیے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، منافق صرف مفاد پرست ہوتا ہے، جبکہ تم نے اللہ کے دین پر خرچ کرنا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے اپنے دین پر خرچ کرنا۔ اس قسم کی چیزیں بتا کر التحذیرات الالہیہ، اللہ نے مومنوں کو بچایا ہے تاکہ ان کا دین محفوظ رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔